अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों हमने एक व्लॉग किया था मंसूर अली ख़ान साहब के बारे में, और मंसूर अली ख़ान साहब के हमने उनके दफ़ा करने की कोशिश की थी, और उस व्लॉग का काफ़ी देर पहले हमें जवाब भी आ गया था, लेकिन हमने वो एहतियातन वो जवाब इस्तेमाल नहीं किया, और हमने कहा था कि वो टेक्निकली लीक हो गया होगा। लेकिन जो जवाब आया था, चूँकि अब एक स्टेप हुआ है, उन्होंने समा जो है वो बकौल उनका ट्वीट आया है कि मैंने समा जो है वो खुद छोड़ा है, और छोड़ के वो जो है वो हम में गए हैं। हम जो है वो जो दो भाई हैं, आपा सुल्ताना सिद्दीकी के साहबजादगान हैं, और जनाब जहांगीर सिद्दीकी साहब के भांजा जात हैं, जो मामू की जायदाद के ऊपर काबज़ हो गए हुए हैं कि ये साडा हिस्सा है, क्योंकि मामू पिटदा बेचारा कि यार मैं तो ये 3 भाणियां नूं पनाह दिती सी तो वो मेरे घर पर कब्जा कर गए। लेकिन मामू का ज़रफ़ चूँकि बहुत बड़ा है, तो मामू कहता कोई बात नहीं, ठीक है। अपने बेटों को, अली को समझाता है, दोनों अली हैं ना उनके साहबजादगान, तो उनको समझाता है कि कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, हमारे पास और अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, कोई बात नहीं, एक शुगर मिल ले गए, कोई बात नहीं, सीमेंट प्लांट ले गए, कोई बात नहीं, ठीक है, हम और बना लेंगे। तो मामू जो है वो अपने बच्चों को समझाता रहता है। लेकिन तो इसलिए उनका पीटीआई के अंदर होना या पीटीआई का हामी होना जो है वो पत्थर पे लकीर। तो लिहाजा जो भी इस वक्त यूथिया किसी भी टीवी चैनल पे, जो कि 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के तहत फैज़ ने अपॉइंट करवाया था, एंकर बनाया था, उसको और कहीं पनाह नहीं मिलती, तो उसको हम के अंदर पनाह मिलती है और पनाह दी जाती है, ठीक है। तो उसी हम के अंदर मंसूर अली ख़ान साहब गए हैं। कहने वाले ये कहते हैं, और जो है जो साहब ये कहते हैं वो उनके साथ काम कर चुके हैं, वो ये कहते हैं कि वो लीक नहीं थी, जो मरियम नवाज शरीफ का मीडिया इंटरव्यू के दौरान जो हुआ, वो जो तबादला ख्याल था वो लीक नहीं थी बल्कि रिलीज़ थी। तो मैंने अपने राव फैसल साहब, जो कि प्रोड्यूसर रहे हुए हैं मंसूर अली ख़ान साहब के प्रोग्राम के, आजकल हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है PNN में, जहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा कि राव साहब आप तो बहुत करीब रहे हैं, तो ये रिलीज़ नहीं थी ये, और ये बात जो है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कोई नजम साहब हैं, नजमुज़्ज़मा के क्या नाम है उनका, ये PTI के बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के यूट्यूबर हैं, रिजवान गलज़ई की तरह हैं। आहो, ये वो लोग हैं ना जो थोड़ी में बहुता पड़ गया हुआ है, मतलब जिनको अपने कैरियर के पहले साल ही जनाब प्राइम मिनिस्टर ने 20 गैर मुल्की दौरों पे साथ लेके गए, तो अब वो पूरी तरह PTI का ही जर्नलिस्ट हो चुके हैं, PTI का नुक्ता नज़र बयान करते हैं, किसी भी यूथिये से बढ़ के यूथिये हैं, ठीक। हम किसी की शख्सी आज़ादी के ऊपर तो नहीं कह सकते, लेकिन पहचान तो बता सकते हैं कि ए जे इदी गल दा परस्पेक्टिव ए हुंदा जे, ठीक है, तो कह सकते हैं ना। तो खैर मौसूफ जो थे वो गए वहाँ पे, गए हैं, और उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे अदारे ने नहीं निकाला और ना ही फारग किया है, बल्कि मैं जो हूँ वो अपनी मर्ज़ी से अपने नए कैरियर के लिए गया हूँ। तो ये उनका नुक्ता नज़र आ गया। लेकिन हमारे राव फैसल साहब जो हैं जी, प्रोड्यूसर हैं, वो कहते हैं कि वो यूथिया जो नजम है वो कहता है कि ये लीक नहीं, ये रिलीज़ थी। और अगर आपको याद हो तो अरशद शरीफ शहीद जो हैं, उनके एक प्रोड्यूसर हैं, मेरे ख्याल अदील राजा साहब जो हैं, उनके ऊपर जो था सदीक जान लली ने, मतलब ये पेश और ज़ेर का फ़र्क आप खुद, सदीक जान लली साहब ने जो था वो इल्ज़ाम लगाया था मुस्तफ़ा टावर वाला, और ये मैं वो गलीज़ इल्ज़ाम दोहराना नहीं चाह रहा, ठीक है। और उसकी बुनियाद के ऊपर अरशद शरीफ साहब ने ग्वादर में सदीक जान को बाकायदा ज़मीन पे गिरा के धोया था कसूनों और मुक्कों से, ठीक है। वो इतना घटिया इल्ज़ाम था कि कोई भी गैरतमंद शख्स उसके ऊपर गैरत खा सकता था, और उसे गैरत खानी चाहिए थी, और उन्होंने गैरत खाई और सदीक जान को कुटा, बाकायदा लटा के ज़मीन के अंदर ठुड्डों मुक्कों कसूनों से कुटा, ठीक है। और ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है। तो वो जो है वो इल्ज़ामात जो लगे थे, जिसके ऊपर लगे थे, वो ये अदील साहब है, अदील राजा साहब, ठीक है। हम गंद में नहीं पढ़ना चाह रहे, हम सिर्फ ये हवाला दे रहे हैं। तो ये जो वीडियो जो थी, सबसे पहले अदील राजा साहब के अकाउंट से मुनस्सा शहूद पे आए, सोशल मीडिया की मुनस्सा शहूद पे उन्होंने जारी की, आप यूँ कह दें।
اب وہ جو ہیں وہ ٹوٹلی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہینڈز اینڈ گلوز ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو ان کے پاس یہ ویڈیو پہنچی کیسے؟ اچھا پھر دوسری بات جو ٹیکنیکل بات ہے کہ اس کے اندر 6 کیمرے لگے تھے، 6، 3 کیمرے سما کے تھے اور 3 کیمرے جو تھے وہ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے لگائے تھے منصور علی خان صاحب نے۔ اب جب مریم نواز شریف نے یہ کہا کہ یہ آپ بند کر دیں ریکارڈنگ، تو وہ 3 کیمرے سما والے آف ہو گئے، ان کے 3 کیمرے آف نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری اور آخری اور خطرناک بات یہ ہے کہ اگر فوٹیج چوری ہوتی تو فوٹیج چوری ہو کے وہ مختلف حصوں میں لگتی نا، وہ باقاعدہ نہ صرف کہ ایڈٹ ہوئی تھی، ایڈٹ شدہ تھی، بلکہ اس کے اندر جس کی آواز ہے اس کا چہرہ لگایا گیا، باقاعدہ ایڈٹ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لیک سے پہلے تیار کی گئی، اور جو ہی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مریم نواز شریف، منصور علی خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ عمرے کے لیے چلی گئی ہیں، نارملی یہ ایسے ٹویٹ نہیں کرتے، یہ راؤ فیصل صاحب کی انویسٹیگیشن ہے، تو اس کے فوراً بعد وہ ویڈیو ریلیز ہو گئی عدیل راجہ صاحب کی طرف سے، اور پھر اس کے اوپر جو دھما چوکڑی مچی۔ میرا سوال یہ تھا کہ میں نے کہا یار اچھا اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرا سوال ایک منٹ بعد میں لے لیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اب دیکھیے نا، جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس اگر وہ کسی کا انٹرویو کرنے گیا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ آن ایئر نہیں جانی ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ انٹرویو دینے والے کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہے کہ یہ روک دیں، اور وہ روک لیں، ٹھیک ہے، وہ رک جائے۔ یہ پروفیشنل آنیسٹی کی بات ہوتی ہے۔ جب یہ کام ہوا تو پورے سما ٹی وی کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا، اور سما ٹی وی کے اوپر جیسے سوالیہ نشان لگا، منصور علی خان صاحب نے میرے مہمان یا اس طرح کے نام کے اوپر نا ایک ٹی وی چینل، ایک اور اپنا یوٹیوب چینل لانچ کیا جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ تو جب یہ کمپین چلی پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے کہ یہ پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے، تو فوری طور پہ منصور علی خان کی مدافعت میں کون آیا؟ نن ایلس بٹ ڈاکٹر کی نہ آیا ہوتا ارسلان خالد، ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب نے ان کی مدافعت کی، اور ان کے علاوہ اور بھی وہ کچھ جبران لیاس اور یہ ساری جو سوشل میڈیا ٹیم ہے نا پی ٹی آئی کا جو پورا گینگ ہے، جو پورا مافیا ہے، اس کے ہیڈ جو تھے وہ منصور علی خان صاحب کی حمایت میں آئے۔ تو اب سوال میرا اگلا یہ تھا راؤ صاحب کو کہ راؤ صاحب یار آپ جو ہے نا ان کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، تو آپ کے کچھ گرجز بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کی بات کو فیس ویلیو پہ کیوں لوں؟ تو انہوں نے کہا آپ میری بات کو فیس ویلیو سے اس لیے لیں کہ 5 لاکھ سے بڑھ کے جب سے یہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اتنے چند دنوں کے اندر ان کے جو فالوئنگ ہے وہ 5,30,000 ہو گئی ہے ان کے یوٹیوب چینل کی۔ اوکے، ان کی پچھلی گروتھ دیکھ لیں جو گروتھ کر کے وہ 5 لاکھ تک پہنچے ہیں، اور یہ چند دنوں کی گروتھ دیکھ لیں، اوکے۔ تو ان کا یہ خیال ہے یا ان کا یہ خدشہ ہے یا ان کا یہ الزام ہے کہ یہ ڈیل اس بات کے اوپر ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی اوورسیز سوشل میڈیا ٹیم جن گروپس کے اندر عمران ریاض خان کے پروگرام شیئر کرتی ہے، میرے پروگرام بھی ان گروپس کے اندر کیے جائیں، اور میں جو یوٹیوب کا اپنا جو مال متا ہے وہ اس طرف لے آتا ہوں۔ بھائی 10-10 کروڑ روپیہ سال کا جو ہے وہ کسے دکھتا ہے یار؟ اور پی ایم ایل این والے جو ہیں یہ تو بقول ہماری نانی اماں کے سڑی ہوئی روٹی پہ سے سکڑ اتار کے بھی دینے کے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہم جب اٹھائے گئے تھے مار پیٹ ہوئی تھی تو یہ تو ہماری طبیعت دریافت کرنے گھر نہیں آئے تھے، حالانکہ ہمارا گھر جو ہے وہ رائیون روڈ پہ واقع ہے، ٹھیک ہے، کہ کتے انہوں بھی نہ کوئی چوک کے لے جان۔ ویسے بائی دا وے جس دن میں چوکے لگائے نے اس دن میں بڑی منتوں ترلوں کے بعد جو ہے وہ جو پی ایم ایل این کی سیالکوٹ کی سوشل میڈیا ٹیم تھی اس کو میں نے گھر پہ آنے کی اجازت دی تھی، وہ آئے تھے ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، چائے شاہ پی کے چلے گئے، اگلی صبح میں چکے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اتنے عقل مند یا ونک لوگ ہیں، خیر میں تو تنقید کرتا رہتا ہوں، لیکن خیر اس کو چھوڑیے۔ تو اس کا
اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ انہی گروپوں کے اندر رسائی دی جائے گی جن کے اندر عمران ریاض خان صاحب کو دی جایا کرتی ہے۔ اب یہ بہرحال ان کی انویسٹیگیشن ہے، ان کے اعتراضات ہیں۔ منصور علی خان صاحب جو ہیں وہ میرے کولیگ بھی رہ چکے ہوئے ہیں اور بڑے پیارے ہیں مجھے۔ میں پھر بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر الزامات ہیں، اور پھر بھی وہ اگر اپنا کوئی نقطہ نظر دینا چاہیں تو میرا یہ یوٹیوب چینل حاضر ہے۔ چونکہ میرا پہلے خیال تھا میں فون کروں، لیکن جب انہوں نے اپنا ٹویٹ کر دیا کہ وہ اپنے پروفیشنل انڈیورمنٹ کے لیے آگے موو کر رہے ہیں، تو میں نے کہا نقطہ نظر ان کا شامل کر دیتے ہیں اس کے اندر، اور یوں جو ہے وہ رونق لگا لیتے ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ویوز کی جو جنگ ہے، اس کے اندر آپ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، حقائق کو تلخ بھی توڑ مروڑ بھی سکتے ہیں، اور حقائق کو اس طرح بیان بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ویورشپ کی اکثریت جو ہے وہ اس کو ایسے پسند کرے گی۔ تو بہرحال بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو ویورز لے کے دیتی ہے، اور یہ وہ سسٹم اور نیٹ ورک ہے جو کہ جناب جو ہے فیض حمید اینڈ اس سے پہلے جو ہے وہ کون تھے، آسم باجوہ، اور اس سے پہلے ایک نام ہے چھاڑ دینا میں جان کے، تلقات نے اپنے ٹھیک ہو گیا، آسم باجوہ، اور اس سے پہلے وہ جو اظہر عباس کے بھائی اطہر عباس، ان سب کے دور کے اندر ایک پورا سیٹ اپ نیٹ ورک، پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کا نیٹ ورک جو امریکی ڈالروں سے سیٹ اپ کیا گیا تھا وہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور کسی اچھے نہیں لگتے ڈالر آتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور انہیں میرا خیال ہے ان کا یہ پروفیشنل رائٹ ہے، ان کا یہ ڈیوائن رائٹ ہے کہ وہ یہ کام کریں، ان کو وہ آزاد آدمی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں جہاں سے زیادہ ویورز ملتے ہیں اور زیادہ قیمتی ویور ملتے ہیں انہیں اس طرف جانا چاہیے۔ سارے ساڑھے طرف پاگل تو نہیں ہوتے، عقل مند ہونا چاہیے لوگوں کو۔ بہرحال یہ تھا ایک نقطہ نظر جو کہ اس کے حوالے سے آیا۔ میں نے یہ تحقیق میرے پاس پہلے آ گئی تھی، وہ جب وہ ریسرچر جو تھا اس کا نام لگایا گیا جو کہ چھوڑ کے چلا گیا ہوا تھا کہ جی وہ چوری کر کے لے کے گیا ہے، تو اس وقت بھی میرے پاس پوری مجھے یہ ڈیٹیل بتائی راؤ فیصل صاحب نے، اور پھر جناب اور بھی بہت ساری چیزیں وہ بتاتے رہے، لیکن چونکہ اب وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو اس کے بعد اس کی اہمیت بڑھی، تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی جائے کہ ایک پہلو تو وہ ہے جو انہوں نے کہا ہے، جو ہم نے بیان بھی کر دیا، اور اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ جو تھی، اور یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، کہ وہ جو لیک تھی وہ لیک نہیں تھی بلکہ ریلیز تھی، اور باقاعدہ ایڈٹ کر کے ریلیز کی گئی تھی، اور وہ پی ٹی آئی نے ریلیز کی تھی، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے اس کو ریلیز کیا جانا جو تھا وہ ایک خوفناک حرکت تھی۔ ہو سکتا ہے جس بندے کو انہوں نے فارغ کیا تھا، یا بقول ان کے جو ریسرچر فارغ ہو گیا تھا، اس نے جا کے پی ٹی آئی کو بیچ دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔